ہفتہ وار اس ماحول ذکر میں تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ سارے کی مصروفیات اور دعوت و نازشات کے بعد آپ اس ماحول بعد میں باقاعدگی سے تشریف رکھتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، جو مذہب عطا فرمایا، اس کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمائیں، بندہ مومن کو عطا فرمائیں، ایسی کسی اور مذہب نہیں بنا، کسی اور مذہب میں اگر آپ مسکراتے ہیں تو اس کا اللہ کی بات کو ثواب عطا کرنا ہے۔ اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیں اللہ جنت عطا فرمائے پیاسے کتے کو، اور اگر ایک پیاسے انسان کو پانی پلا دیں، اگر ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلا پھر اس کی کتنی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہمسائے میں ایک کافر ہے، پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اور وہ کافر تم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ اس ہمسایہ کافر کی خوشی کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ تو پیارا مذہب اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، اور اگر کوئی جاسوسی کرتا ہے پھر بھی باز نہیں آتا تو اسے کتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے ہاتھوں میں استغفر اللہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا، قرآن کہتا ہے کسی کی غیبت نہ کرو۔ اگر غیبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے نیکیاں اٹھا کر جس کی غیبت کرتے ہو اللہ کے لیے اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی اگر تم نے ارادہ کر دیا نیکی کا دل میں، اللہ کے رشتے سے کہتا ہے کہ آپ اس کی نیکیاں لکھنی شروع کر دیں۔ اتنا پیارا مذہب ہے۔ ایک شخص تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک واقعہ بارگاہ نبوت کا، بارگاہ رسالت کا میرے اسلام اور میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا، بیٹا ایک ہی اور پھر ہوتا بڑا پیارا ہے، اور چلنے پھرنے لگ جائے تو پھر اس کی چہچہاٹ، اس کی دوستی باتیں پھر گھر کے سارے اضافہ کو معطل کرتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا گم ہو گیا، ہم نے بڑا تلاش کیا، میری بیوی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بیٹا نہیں مل رہا، بیوی کو ہوش نہیں، میں 3 روز ہو کے تلاش کرتا ہوں، مجھے بیٹا نہیں ملتا، بڑا پریشان ہو، کیا کروں۔ مسلمان نہیں تھا لیکن کسی نے کہا کہ جاؤ حضور کے پاس جاؤ اور جا کے دعا کرواؤ، اگر حضور نے دعا فرما دی تو تمہارا گم شدہ بیٹا تمہیں مل جائے۔ وہ کہتا ہے میں حضور کے پاس گیا، حضور تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام تھے، میں نے عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، آپ دعا فرما دیں۔ تو جو ہی حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو ایک شخص سامنے سے داخل ہوا، تو اس نے کہا حضور میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے، فلاں بار کے اندر کھیل رہا۔ تو جو اس نے سنا تو دوڑ لگا، حضور نے فرمایا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اب اس کو پکڑ کے لایا گیا، حضور نے فرمایا سنو تمہارا گم شدہ بیٹا تمہیں مل گیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں بھی جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ حضور اس کی حیثی کیا ہے میرا بیٹا؟ کہا نہیں تم 3 دن سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے کی بلا کی لذت ہوگی، گفتگو میں تمہاری مٹھاس ہوگی، 3 دن کی جدائی ہوگی، بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہا حضور اس کی وجہ کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کوئی یتیم بچہ مل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو اس یتیم بچے کے ذہن میں آئے گا کاش میرا احباب ہوتا اور مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا۔ پتا بیٹے کو نام لے کر بلانا، بیٹا کہہ کے نہ بلانا، کہیں کسی یتیم کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ حضور کی حدیث سے بات ہے، حضور نے فرمایا کبھی یتیم کے سامنے
یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہو، نام لوگ کے پکارو، اور کبھی کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف نہ کرو، اور کبھی کسی غریب کے سامنے اپنے دولت کی نمائش نہ کرو۔ اور حضور نے آخری بات فرمائی حدیث کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ کبھی کسی ہمسائے کو اپنی سالن کی خوشبو سے تکلیف نہ دو۔ تو کہا حضور وہ کیسے؟ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہو اور اس گوشت کی پکنے کی خوشبو کسی غریب کے گھر میں چلی جائے اور اس کے لیے غریب بچے اپنے باپ سے مطالبہ کر کے گوشت نہ کرے تو وہ ان کی اس فرمائش کو پورا نہ کر سکتا۔ تو فرمایا یا تو اس دھاگے سے گھر کی گوشت پکاؤ، اس گوشت کی پکنے کی خوشبو گھر سے باہر نہ جائے، تو یا پانی حضور نے فرمایا حدیث کے لفظ میں پانی اس میں زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ ایک ایک پلیٹ کی اپنی بڑی کا اس کے گھر میں بھیج دیا کرو۔ یہ ہے وہ مذہب اسلام کہ ہر قدم ہمیں محبت سے کرتا ہے، دین سے کرتا ہے۔ آج کی محفل پاک ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں، نمازی ہیں۔